اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت سے درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ آگے آ جائیں سارے بھائی، آگے مہربانی آپ۔ یعنی یہاں تک روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور دروازہ کھولتے وقت، یعنی آپ اپنے دروازے کو بند کر رہے ہیں تو ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اگر آپ دروازہ بند کر رہے ہیں، کھول رہے ہیں، چراغ روشن کر رہے ہیں، چراغ بجھا رہے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر جائز کام سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اور یاد رکھنا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر 118 ہے۔ خالق کریم نے ارشاد پاک فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ وہ چیز تم کھاؤ، وہ ذبیحہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو یاد رکھنا کہ جب کسی چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس میں برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا تو شیوہ اول یہ ہونا چاہیے کہ ہر جائز کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جب تم کھانا کھانا شروع کرو، یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں، سحری کے وقت بھی کھاتے ہیں اور پھر افطاری کے وقت بھی، باقی ایام میں ہم تین ٹائم بھی کھاتے ہیں لوگ، تو سرکار نے فرمایا جب بھی تم کھانا شروع کرو، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے فوائد و برکات و ثمرات کیا ہیں؟ یعنی جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کرے گا تو اس کا ہمیں اجر کیا ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی غیبی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہوگی، اور ساتھ اس کھانے میں شیطان کا حصہ نہیں رہے گا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ یعنی جو کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کھانے کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں گے تو یاد رکھنا کہ وہ روٹی کا اوپر والا جو ہے نا خول، وہ تو ہم کھا لیں گے، لیکن اس کی جو حقیقی طاقت ہے، اس کی پاور جو ہمیں وجود کو ہمارے کو ملنی تھی، وہ شیطان اس میں سے لے جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر شروع میں تمہیں یاد نہیں رہتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر درمیان میں آپ پڑھ لیا کریں، یعنی جب یاد آ جائے پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہیں برکات اور یہ ثمرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی۔ اور کثرت سے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں پتہ بھی ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ مفت میں ہم ثواب لینے سے قاصر ہیں۔
حالانکہ آپ بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ پاک کا طریقہ پاک ہے۔ آج ہمیں پتہ بھی ہے، یہ پنکھا بند کر دیں آپ صاحب وہ والا، آج ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ کام بہت برکت والا ہے، لیکن ہم بالکل وہ سمجھ لیں کہ لا علمی تو نہیں کہوں گا، ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ حضور کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر جائز کام سے پہلے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ بعض کتب میں یہ بھی آیا جامع الاحکام میں اور دیگر میں کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت سے جب ازدواجی رشتہ اس کا قائم ہوتا ہے نا، تو مباشرت کے لیے جب بندہ قریب ہوتا ہے، اگر وہ اس نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کہ یا اللہ میری اولاد میں برکت ہو، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد میں حیا رہے گا، اس کی اولاد میں عزت رہے گی، اس کی اولاد میں عاجزی رہے گی، اس کی اولاد ذکر الہی کرنے والی ہوگی، اس میں بے حیائی نہیں ہوئے گی، وہ ادب والے ہوں گے، تعظیم والے ہوں گے، عاجزی و انکساری والے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھنا کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، یعنی ہر جائز کام سے پہلے، ہم لباس پہنے اس سے پہلے، بیٹھنے اٹھنے سے پہلے یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، یہ اس کا ثواب ہے ہمیں، ایک تو ثواب ملے گا، اور دوسرا یاد رکھنا کہ اس کام میں شیطان جو ہے نا وہ راستے میں روڑے نہیں اکتا سکتا۔ لیکن ہمارے اندر آج ہمارے ماحول میں آپ دیکھیں کثرت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ آج کثرت سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یار میں ہی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں ہی قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ پڑوس والے تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں، تو چلے اگر وہ بخشے گئے تو میں بھی بخشا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ اگر وہ جہنم میں چلے گئے تو پھر تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے، کردار سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا حرم شریف، یعنی آج تو مرکز اسلام ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ مکہ شریف کے اطراف میں ٹوٹل کفر ہی تھا۔ اس کے بیچ میں ایک ہستی ایسی تھی جس نے علم حق بلند کیا، بے حیائی کا کلا کما کیا، توحید مبارک کے پرچم کو بلند کیا، تن تنہا اکیلی ذات تھی، وہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات مبارک تھی۔ مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں سارے لوگ دین دشمن تھے، غدار تھے، اغیار طاقتیں تھیں، آپ تنہا تھے، اکیلے تھے، لیکن آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، وہ تو ہر مومن کے ساتھ ہے اللہ کی مدد، لیکن آپ کے کردار کی بدولت، آپ کے اسوہ حسنہ کی بدولت، آپ کے خصائل، آپ کا لینا دینا، آپ کی بول چال، آپ کی گفتگو کا انداز، یاد رکھنا کہ آپ کی زندگی مبارک سے وہ لوگ ایسا متاثر ہوئے کہ انہوں نے کفر کی زنجیروں کو توڑا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن آج ہم عربوں میں ہیں، عربوں کی تعداد میں ہم مسلمان ہیں، لیکن جس ملک میں کوئی اس طرح کا بیہودہ کام ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں پتہ کرنا کہ مسلمان تو نہیں ہے، چوری ہو ہمارا صف اول میں نام آتا ہے، لوٹ مار کا مسئلہ ہو تو ہمارا صف اول میں نام آتا ہے، کسی کا مال ہتھیانہ ہو ہمارا صف اول میں نام آتا ہے، جھوٹ بولنے کی بات ہو نام ہمارا پہلے آئے گا، ٹھگی فریبی لگانے کا مسئلہ ہو نام ہمارا مسلمانوں کا جو آج کے ہم مسلمان ہیں ان کا پہلے آئے گا، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کے صف اول میں ہمارا نام آئے گا، شراب ہم پئیں، زناکاری ہمارے اندر ہو، جوا ہمارے اندر ہو، سود ہمارے اندر ہو، تکبر، ضد، اناد، حسد، کینہ، بغض جیسی بیماری اندر ہوں، تو پھر ہمیں کون دیکھ کے کلمہ پڑے گا؟ مسلمانوں یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک وقت کی ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم نے پورے طریقے سے شریعت کے سارے امور پہ عمل کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان تو ایک بھی ہو نا تو ہزاروں میں وہ کھڑا، ہزاروں میلوں سے نظر آتا ہے کہ وہ محمد عربی کا غلام کھڑا ہے، لیکن یہ اپنے کردار کی وجہ سے یہ مقام ملے گا، ہم ایسا کردار اپنائیں گے۔ تو یاد رکھیں، ہم کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، میں نے کل کے درس میں عرض کیا کہ ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ بے حیائی برائی ہم سے نکل جائے، سب سے پہلے اس کا جو بیسیکلی طریقہ ہے وہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھیں۔ جب تک ہمارا اللہ کی ذات پہ کامل یقین نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم کامل انسان نہیں بن سکتے۔ امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارا عقیدہ توحید کمزور ہو چکا ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ فرمایا اگر اللہ پہ کامل یقین ہو ہم کبھی زنا کے قریب نہ جائیں۔ پوچھا حضرت وہ کیوں؟ فرمایا اس بندے کا یہ ایمان ہے کہ میں قدم کس طرف اٹھا رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی چوری نہ کرے، کسی کا مال نہ لوٹے،
کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا بازار ہم گرم نہ کریں۔ آج جو تگڑے قسم کے لوگ ہیں وہ غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے، یاد رکھنا وہ اس ظالم کو سوچنا چاہیے کہ غریب چلے میرے سے بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اللہ غفور الرحیم تو وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے، اس سے بڑا تو کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے یاد رکھنا بھائیو، آج ہم مسلمانوں کو عقیدہ توحید کمزور ہے، لاکھ ہم نعرے لگائیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، سب کچھ کریں، وہ تو اللہ اکبر ہی ہے، وہ تو یکتا و اکیلا ہے، بادشاہ لجپال ہے، لیکن ہم اپنے اندر دیکھیں گے کہ ہمارا اللہ پہ کتنا یقین ہے۔ باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی جناب، میں عالم بڑا تگڑے قسم کو، میرا تو بڑا نام ہے، پنجاب میں پاکستان میں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن بنیادی جب تک اللہ پہ کامل یقین نہیں ہے اس وقت تک یاد رکھنا ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ ایک بات کو سنتے جانا، یہ جو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، ہم ایک دن ایسا عمل کریں اس کے بعد دیکھیں ہماری زندگی میں بدلاؤ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یقین جانیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اٹھنے بیٹھنے سے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرو، اس کی برکات دیکھنا۔ اور یہ بات سنتے جانا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سرکار نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ خوبصورت لکھ، جتنا تیرے سے پیارا تو لکھ سکتا ہے اتنا لکھ۔ اس نے کہا حضور اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا ایک بندہ تھا، اس نے محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اللہ نے اس کی بدولت اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی برکتیں۔ اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے کیا بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، آپ نے پڑھا تھا، آپ کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے جا کے ٹھہری تھی اس کے ساتھ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساری کائنات ہی سب کچھ اللہ ہی کا ہے، زمین میں، آسمان میں، ملکوت میں، لاہوت میں، کچھ بھی ہے، ساری کائنات انبیاء علیہ السلام صلحات کے یاد جتنے آئے ہیں وہ اللہ کا نام لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا نام لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا انعام عطا فرمائے گا وہ بندہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سننا، یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا۔ حافی کس کو کہتے ہیں؟ جو ننگے پاؤں چلنے والا ہو۔ آپ اس وقت دنیا داری میں رہتے تھے، یہ مقام نہیں تھا جو آج اسلام میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام ہے۔ آپ کہیں جا رہے تھے، اس وقت آپ بڑے عروج پہ تھے، دنیا داری تھی، جوانی تھی، وہ جوانی کے جو ہوتے ہیں مسکے وہ سب کچھ تھا۔ اچانک آپ جا رہے تھے، جوتا آپ نے پہنا ہوا تھا، چلتے چلتے اچانک ایک ورقہ سا چھوٹا سا بشر حافی کے پاؤں کے نیچے آیا، تو اچانک سڈنلی ان کی نظر پڑ گئی۔ جب نظر پڑی تو نیچے جھک کر وہ جو پاؤں کے نیچے وہ ٹکڑا آیا تھا کاغذ کا، مصحف کا، وہ اٹھایا۔ جب اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ واپس لوٹے اور زمین پر آپ نے اپنی پیشانی کو اس طریقے سے رگڑنا شروع کر دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے خون جاری ہو گیا، خون کے قطرے جاری ہو گئے۔ کہا یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں بندہ تو گنہگار ہی تھا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوں کہ تیرا نام مبارک ہو اور میں اپنے گندے پاؤں کے نیچے اس کو رکھوں، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں اللہ کا نام ہے۔ تو آپ نے اس کو بڑے طریقے سے محبتوں سے غسل دیا، خوشبو لگائی، پھر سینے سے لگا کے رکھا، پھر اس کو کسی بلند جگہ پہ جا کے رکھا۔ اور بات کو سننا، اس دن سے آپ نے پاؤں سے جوتے اتار دیے۔ لوگوں نے پوچھا اے بشر تو پاؤں میں جوتے کیوں نہیں پہنتا؟ تو آپ نے فرمایا زندگی میں ایک گستاخی ہوئی، اب دوبارہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے زمانہ آپ کو بشر حافی کہتا ہے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، ننگے پاؤں رہنے والا۔ تو زمانہ کہتے ہیں کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ایسی ان کو توفیق توبہ عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا۔ یہ ہے جو اللہ کے نام کی تعظیم کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مجوسیوں کے نرغے میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا خالد تیرا دین سچا ہے؟ فرمایا الحمدللہ میں آپ بھی سچا ہوں، میرا دین بھی، میرا نبی بھی، میرا قرآن بھی، میرا رحمان بھی۔
تو اب انہوں نے کہا کہ اگر تیرا دین سچا ہے تو اپنے دین کی کوئی جھلک ایسی دکھاؤ کہ ہم مجبور ہو جائیں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے پہ۔ آپ نے فرمایا کہ بات سنو، ہمارا اللہ پہ یقین ہے اور جو کام ہم اللہ کا نام لے کر کرتے ہیں اس میں برکتیں ہوتی ہیں، ہمیں کبھی ہار ہی نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کوئی ایسا کر کے دکھائیں۔ آپ نے فرمایا جو آپ کہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ زہر ہے، ایک پیالہ، اس میں زہر ہے، پیالے میں مٹی کا پیالہ تھا، اگر تم یہ پی لو اور تمہیں کچھ نہ ہو تو ہم تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں ارے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلیں پی کر دکھائیں۔ تو آپ نے وہ مٹی کا پیالہ پکڑا جس میں زہر تھی، یقین جانے راوی لکھتا ہے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ نے وہ پیالہ پکڑا، راوی کہتا آپ نے پی لیا اور پینے کے بعد اب بالکل ٹھیک رہے۔ انہوں نے کہا ہے خالد بن ولید یار بڑی عجیب بات ہے، یہ تو اتنی زہریلی زہر تھی، اگر اس کے کچھ قطرے بھی بندے کے اندر چلے جائیں تو یہ جسم کے اندر والے نظام کو کاٹ کے رکھ دیں۔ تو آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی یہ ان کو کاٹتے ہیں جن کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، میں تو اپنے رب پہ یقین رکھنے والا بندہ ہوں۔ یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ جن کو محبت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جن کو محبت ہے، وابستہ ہیں، جو نام الہی کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ ایران کا بادشاہ تھا، اس نے حضرت فاروق اعظم کو پیغام بھیجا کہ میرے سر میں اکثر درد رہتی ہے، درد نہیں جاتا۔ یہ وہ بادشاہ جو اکثر حضرت فاروق اعظم کو تحفے وغیرہ بھیجتا، تو اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے امیر سے جا کے کہنا کہ میرے سر سے درد نہیں جاتی، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرے سر سے درد چلی جائے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک ٹوپی اس کے غلام کو دی کہ اسے جا کے کہنا کہ اسے سر پہ پہن کے رکھے، انشاءاللہ کبھی سر میں درد نہیں ہوگا۔ بات کو سن رہے ہیں؟ تو وہ جو غلام تھا شاہ ایران کا، وہ ٹوپی لے کر گیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے امیر نے ٹوپی دی ہے اور اسے اپنے سر پہ پہن لینا، اور وہ فرما رہے تھے کبھی تیرے سر میں درد نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس نے اپنے سر پہ اس ٹوپی کو، کیپ کو پہننا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے، بلکہ جب سے پہنا اسی دن سے اسے سر میں درد ہونے والا مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اب کچھ دن گزرے، جب کوئی بندہ اس سے پوچھتا کہ بادشاہ تیرے تو سر کی درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کبھی ہوئی نہیں ہے، بالکل تو معتدل رہتا ہے، کبھی تو نے کہا نہیں ہے کہ سر میں درد ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین نے یہ میری طرف تحفہ بھیجا ہے، اور جس دن سے میں نے اس کو سر کے اوپر پہنا ہے نا، اس دن سے میرے سر کی وہ درد والا مسئلہ جو تھا بالکل حل ہو گیا ہے، اب کبھی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھنا کہ وہ بے دین لوگ تھے، ابھی ان کو اسلام کی دولت نہیں ملی تھی، وہ بڑے بڑے لوگ جتھے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس ٹوپی کو ہم پھاڑتے ہیں، پھاڑ کے دیکھیں تو صحیح اس میں کوئی ایسا کون سا نسخہ موجود ہے جو ہم سر پہ پہنتے ہیں تو درد نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہوئی ٹوپی جو تھی نا، وہ بادشاہ اور اس کے حواری اور اس کے جو مشیر وغیرہ تھے، وزیر جو نچلے طبقے تھے، باقی جو معاشرے کے لوگ تھے، جب وہ مل کے بیٹھے تو انہوں نے اس ٹوپی کو ایک طرف سے پھاڑا۔ جب انہوں نے پھاڑ کے کپڑے والی ٹوپی کو دیکھا تو اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ورقہ موجود تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو سن رہے ہیں آپ؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری طبیعت میں فرق نہیں آتا اتنی باتیں سننے کے بعد۔ اس بندے نے امیر المومنین کی طرف پیغام بھیجا کہ اس میں تو کوئی ایسی حکمت والی چیز ہے ہی نہیں، اس میں تو صرف ایک چھوٹا سا مصحف ہے، ٹکڑا ہے کاغذ کا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کس کی وجہ سے ٹوپی ایسی ہے کہ درد نہیں ہوتا؟ آپ نے واپس پیغام بھیجا، فرمایا سن ایران کے بادشاہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دور جہلیت میں عمر جس مقام پہ تھا، تیرے جیسے ہزاروں میرے غلام ہوتے تھے، لیکن یاد رکھنا یہ ٹوپی کا کمال نہیں ہے، یہ عمر کا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے نام کی برکتیں ہیں۔ جب سر پہ پہنتا ہوں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے وہ بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں والے کام کرنے چاہیے، مفت میں ہمیں ثواب ملتا ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں لیتے۔ بزرگ اس لیے فرماتے ہیں نا، ہر جائز کام، آپ یہاں سے ہم اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، چار پائی پہ لیٹیں بسم اللہ پڑھ کے لیٹیں، اٹھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینے سے پہلے، بعد میں کھانا کھانے سے پہلے، بعد میں چراغ جلانے سے پہلے، بجھانے سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، لباس پہننے سے پہلے، پہننے کے بعد، یعنی
کوئی اس طرح کا جو جائز کام ہے اس کے کرنے سے پہلے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے نا، اس کام میں اللہ کی طرف سے برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ یاد رکھنا، یہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتے ہیں نا، تو اگر نہ بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے علاوہ وضو کریں، وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں گے تو وضو بھی کامل ہوگا اور ثواب بھی ملے گا، درجے بھی بلند ہوں گے، اللہ گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ یہی ایک بات نہ دیکھیں نا، ہم نے غسل تو ویسے بھی کرنا، ہم نہا لیتے ہیں، جلدی سے جناب نیل کو کھولا، نیچے ہوئے، جلدی سے پانی جسم پر پھیرا اور کپڑے بدلے نکل آیا۔ ہم ایسے 1000 بار نہا لیں لیکن جو بندہ جنبی حالت میں ہوتا ہے نا، وہ پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ 1000 بار نہانے سے ہم پاک نہیں ہو سکتے، لیکن جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، ایسا ہی ہے کہ کام تو ہو جائے گا۔ ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کھانا تو کھا لیا جائے گا لیکن اس میں برکت نہیں رہے گی۔ ہم پانی پئیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، پانی تو پی لیا ہے لیکن برکت نہیں ملے گی۔ ہم کوئی بھی جائز کام کریں گے، کام تو ہوگا نہ ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، لیکن اس کام میں برکت نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ ایسے ہی جائز کام کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس میں برکتیں ہوں گی، اگر نہیں پڑھیں گے کام تو ہو نہ ہو یہ اللہ کو پتہ، لیکن اس میں برکت کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ سننا، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک قبر سے گزرے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے استغفار کی، کچھ وقت گزرا تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی قبر سے پھر دوبارہ گزرے۔ بات کو سننا ذرا توجہ سے، جب آپ دوبارہ گزرے تو اسی قبر والے پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی۔ اب سوال کیا اللہ کے نبی نے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل کچھ دن پہلے اس میں عذاب تھا، اب کچھ دن ہی بعد اس میں رحمتیں اور برکتیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حاطف سے آواز آتی ہے، میرے نبی عیسیٰ، یہ بندہ اس میں غلطیاں کمیاں تھیں لیکن دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بیٹا تھا بالکل چھوٹا تھا، تو اس نے کسی مکتب میں جا کر پڑھا، اللہ کا کلام پڑھا، تو جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے اپنی زبان سے پڑھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں اب اس کو عذاب نہیں دینا، وہ زمین کے اوپر رہ کر اس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے، اب میں زمین کے نیچے اس کو عذاب نہیں دے سکتا کیونکہ اس نے فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بیٹا پڑھے تو اس کا فائدہ فوت باپ کو ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر باپ کو اتنا فائدہ ہے پھر پڑھنے والے کو اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی ہم جائز کام شروع کریں تو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یاد رکھنا کہ اس میں ہمیں برکتیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رحمتیں ملیں گی۔ اور ایک مقام پہ یہ میں ایک بات آپ کو عرض کرتا جاؤں، ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں آغوش اسلام میں آیا تو میرے سر کی درد نہیں جاتی تھی، تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سر میں اکثر درد رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ سرکار نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کیا کریں، انشاءاللہ تمہارے سر میں کبھی درد نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کسی بندے کے سر میں درد ہو، بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، ایسے ہاتھ رکھیں، ایسے، یہ کہ ایسے وظیفہ بھی یاد رکھیں، ایسے ہاتھ رکھیں، اور 7 بار جس جگہ پہ درد ہے نا آپ وہاں ہاتھ رکھیں اور 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اپنا جو اندر والی ہتھیلی ہے نا، یہ باہر والا سائیڈ ہوتی ہے نا، یہ اندر والا، اس کے اوپر ایسے پھونک لگائیں اور اس جگہ کے اوپر ایسے پھیر دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے اس جگہ میں درد نہیں ہوگا۔ اور یہ یقین جانے پریکٹیکلی میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، یہ میرا اپنا پریکٹیکلی کیا ہوا عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
جس جگہ پہ جتنی مرضی درد ہے، آپ اللہ پہ، ہمارا تو یقین ہے، جسٹ فارمیلٹی یہ عمل نہیں کرنا، اللہ پہ کامل یقین رکھیں، اور پھر اسی جگہ پہ پیٹ میں درد ہے، سر میں ہے، بازو میں ہے، پاؤں میں ہے، ٹخنے میں ہے، زانوں میں، کہیں بھی ہے، آپ ہاتھ رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 7 بار پڑھیں، پھر اسی جگہ پہ ایسے ہاتھ پہ پھونک لگائیں اور ایسے اس کو پھیر دیں، انشاءاللہ اللہ کے نام کی برکت سے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ یاد رکھنا، یہ ایک وظیفہ بھی ہے، اور پریکٹیکلی جو خود میں نے کیا ہے، کرتا ہوں، وہ میں نے آپ تک شیئر کیا ہے۔ اور لاسٹ پہ ایک بات آپ کو ضرور بتاؤں گا، اس کو آپ اپنے سمجھ لو سینے کے ایک تعویذ بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مقام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف آتے ہیں، 19 کتنے؟ 19 حروف آتے ہیں بسم اللہ۔ اب با سین میم 3 تے یہ ہوئے، آگے اللہ کے 4 کتنے ہوئے؟ 7 ہوئے۔ ایسے یعنی اس کو آپ کوڈ کریں، کاؤنٹنگ کریں، شمار کریں تو یہ 19 بنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ خدا، اللہ کا نیک بندہ، بسم اللہ تو وہی پڑھ سکتا ہے جو اللہ کا نیک ہے، اب مشرک مرتد تو نہیں بسم اللہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا کبھی بسم اللہ تو نہیں پڑھے گا۔ بسم اللہ تو میرے بھائیو وہ پڑھے گا جس کا اللہ پہ یقین ہے، اللہ کی وحدانیت پہ یقین ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، 10 سال جنہوں نے مدینہ شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی رات دن غلامی کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اس میں 19 حروف ہیں، تو جب وہ پڑھتا ہے نا، بات کو یاد رکھنا، تو جہنم کے 19 ایسے فرشتے جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جہنم میں، اب بات کو سننا، جو جہنم میں ایسے 19 فرشتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک ایک حرف کی بدولت ادھر 19 فرشتے جہنم والے وہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اور جنت کے اتنے فرشتے اس بندے کے حق میں، اس کی جنت کے داخلے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ یہ بندہ ہے جو تیرا نام لینے والا ہے، اس کا تیرے پہ یقین ہے، تو کرم فرما۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے، مومن کی دعا کے ساتھ پتہ نہیں کتنی تعداد میں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ چلے میرے جیسا بندہ گنہگار بھی ہو جائے، آپ جیسے تو عظیم لوگ ہیں، تو لیکن فرشتے تو وہ ہیں جو نوری ہیں، جن میں تو بالکل رائی کے دانے برابر بھی کمی نہیں ہے، تو جب وہ بالکل یک زبان ہو کر اللہ کے دربار میں آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شان مقام، یاد رکھنا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے ہیں وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیں، وہ کبھی ڈوبنے والے نہیں ہیں۔ میرے حضور کے صحابہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور زہر تک پی لیا، لیکن زہر نے اثر نہیں کیا۔ بلکہ ایک جملہ مجھے بھول رہا ہے، ابھی ذہن میں آیا، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ایک آپ نے سریہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد ایک جنگ میں آپ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک دریا آ گیا، تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو کشتیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں، تو ہم تو گھوڑوں پہ سوار ہیں، دریا کیسے ہم عبور کریں گے؟ بات کو سننا ذرا توجہ سے میرے بھائیو، کہ کیسے ہم عبور کریں گے؟ فرمایا یار ہم اس رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں کہ جو پوری نبیوں کے امام ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا معاون و رفیق ہے، ناصر ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ میرے پیچھے آئیں، میں اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ ہمیں دریا میں راستہ عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، سارے صحابہ اعلیٰ، لیکن کچھ صحابہ سارے صحابوں میں سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ ان اعلیٰ صحابہ میں ان کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابی ہیں، آپ ذہن میں چلیں بات آ گئی ہے، ایک جنگ میں یعنی جنگ احد میں آپ تیر چلا رہے تھے، اور سارا زمانہ سرکار کو عرض کرتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ہمارے والدین تمہاری عزت پہ قربان۔ لیکن جنگ احد میں حضرت نبی علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر بھی اٹھا کے دیتے اور ساتھ فرماتے سعد تیر چلاؤ، تیرے پہ محمد عربی کے والدین قربان ہیں۔ بات کو سمجھا آپ نے؟ یہ وہ صحابی رسول ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، میرے بھائیو بات کو سننا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اپنے گھوڑے کی جو لگامیں تھیں وہ اپنے ہاتھ میں تھیں، ان کو ڈھیلا کیا
اور آپ فرمانے لگے داخل ہو جا پانی میں۔ اب آپ کو پتہ ہے سامنے دریا بہہ رہا ہو تو جانور گھوڑا تو پھر پریشانی تو ہوتی ہے نا، لیکن آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ والا برکت اللہ، اللہ میں تیرا نام لے کر اپنی سواری کو دریا میں ڈال رہا ہوں، اب راستہ دینے والا تو ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جب امیر لشکر نے، سردار لشکر نے جناب اپنا گھوڑا جب پانی میں ڈالا، رب کعبہ کی قسم ہے، راوی فرماتے ہیں وہ دریا ایسے تھا جیسے اس میں راستے بنے ہوئے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ تو جب آپ امیر قافلہ نے، سردار قافلہ نے جب اپنا گھوڑا پانی میں ڈالا دریا میں، تو پیچھے سارے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں، سب نے اپنے گھوڑوں کے رخ پانی کی طرف کیے۔ آگے آگے امیر قافلہ کا گھوڑا جا رہا ہے، پیچھے حضور علیہ السلام کے باقی صحابہ کرام کے جا رہے ہیں۔ تو یقین جانو روایات میں آتا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑوں کی جو سمت ہے نا، وہ ان کے ساتھ بھی پانی مس نہیں ہوا، لیکن یہ یقین کس پہ تھا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں ہمارا اللہ ہے، سوندہ بال یقین ہے، تو پھر ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے یار؟ اگر ہے اللہ اور الحمدللہ ہے، بال یقین ہے، ساتھ ہے ہمارے، شورک سے قریب بھی ہے، ہماری سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، تو پھر یقین کس نے کرنا ہے؟ صرف بس ویسے کہہ دیا جس طرح اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلم نہیں تو، یعنی زبان سے ہم نے صرف یہ وتیرہ بنایا ہوئے، ہمارا دل کا یقین نہیں ہے اس پہ۔ تو جب جناب وہ سارا لشکر دوسری طرف اتر گیا تو کوئی صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے تو وہ پیالے تھے مٹی والے جس میں ہم پانی پیتے تھے، وہ ہماری نظر نہیں آ رہے، شاید کہیں دریا میں گر گئے ہیں۔ وہ جو جملہ بولا نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مومنو یقین جانو ایمان کی معراج ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنو میرے حضور کے غلاموں، اگر پانی نے ہمارے گھوڑوں کو راستہ دیا ہے نا، تو یہی پانی ہمارے پیالے کنارے تک لے کے آئے گا۔ ہم تو رسول عربی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کو دیکھیں۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر آپ نے فرمایا انتظار کریں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اور اسی پانی کی ٹھلوں میں، لہروں میں ایسے ایسے پیالے اوپر تیر کے آ رہے ہیں، ایسے ایسے، جہاں صحابہ کھڑے تھے وہ پیالے وہیں پہ پہنچے، فرمایا اٹھاؤ اپنے پیالے۔ یہ ہے جن کا ایمان کامل ہے، جو توکل علی اللہ پہ عمل کرنے والے ہیں، جن کے لیے وکفیٰ باللہ وکیلا کہ پہ جن کا ایمان ہے، ان کی زندگیوں کا یہ عالم ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں بھائی، معاشرے کو آپ نہ دیکھیں، آپ اپنی ذات کو دیکھیں۔ قبر میں کوئی معاشرے والا نہیں ساتھ ہوگا، بھائی قبیلے والے چودھری سردار نہیں ہوں گے، قبر میں ہم تنہا ہیں، اور ہمارے سامنے آ کر فرشتے کہیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، دین کیا ہے، رسول کون ہے؟ وہاں ہماری جگہ پہ ہمارا باپ جواب نہیں دے گا، ہم خود دیں گے۔ تو میری یہ دعا ہے، اور میں بلکہ اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، نام الہی سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔